ہندوستان اور برطانیہ کا جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدہ، جس سے ہزاروں اشیاء پر محصولات کم ہو گئے ہیں اور دونوں ممالک میں سروس فرموں تک رسائی میں اضافہ ہوا ہے۔ بدھ کو نافذ ہونے والے معاہدے سے توقع ہے کہ برطانوی آری ٹیرف لائنوں تک فوری طور پر ڈیوٹی فری رسائی ملے گی، جس سے ٹیکسٹائل جیسے محنت کش شعبوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں ایبولا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 2011 تک پہنچ گئی ہے، جن میں 754 اموات بھی شامل ہیں، کیونکہ وبا کے مرکز میں صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور کام کی ناکافی حالات پر ہڑتال شروع کر دی ہے۔ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں نے بدھ کے روز شمال مشرقی صوبہ اتوری کی بنیاد جنرل ہسپتال میں ہڑتال شروع کر دی، ہسپتال کے داخلی راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انتہائی مشکل حالات میں کام کرنے کے باوجود وبا شروع ہونے کے بعد سے انہیں اپنے کام کا کوئی معاوضہ نہیں ملا ہے۔ ایک خاندان کے 3 افراد، ایک باپ، ایک ماں اور ان کی 6 سالہ بیٹی، وسطی غزہ میں ایک اپارٹمنٹ پر اسرائیلی فضائی حملے میں مارے گئے ہیں، کیونکہ اسرائیل قریب روزانہ حملوں کے ساتھ جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور فلسطینی محکمہ صحت کے حکام نے بتایا کہ دیر البلاح میں بدھ کے روز ہونے والے حملے میں ایک اور بچہ زندہ بچ گیا تھا، اور فلسطینی شہری دفاع کی ٹیمیں حملے کی وجہ سے لگنے والی آگ کو بجھانے کے لیے جائے وقوع پر پہنچی تو اسے بازیاب کر لیا گیا۔ مغربی ریاستہائے متحدہ میں ایک شخص کو ایک شاپنگ مال کے اندر مبینہ طور پر ایک مسلمان شخص کو متاثرہ گھونپ پنے کے بعد گرفتار کیا گیا ہے، جس نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ اس نے متاثرہ شخص کو اس کے مذہب کی وجہ سے نشانہ بنایا اور وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق پولیس نے کہا کہ حملہ، جو پیر کو ریاست یوٹا کے ویسٹ ویلی ویلی فیئر مال میں ہوا، بظاہر مذہبی منافرت سے محرک تھا۔ منگل کو جاری کیے گئے ایک عدالتی حلف نامے میں تفتیش کاروں نے کہا کہ مشتبہ شخص نے متاثر کی وجہ سے متاثرہ کو نشانہ بنایا اور خبردار کیا کہ اس نے عوام کے لیے کافی خطرہ لاحق اور پہلے سے منصوبہ بند بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کے واقعات کی بنیاد پر رہا کیا گیا۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بدھ کو US آرمی وار کالج میں سربراہی اجلاس سے خطاب کرنے والے ہیں، جہاں ان سے دفاعی سربراہی اجلاس سے خطاب کرنے والے ہیں جہاں ان سے توقع ہے کہ وہ اپنی مسلح افواج میں امریکی سرمایہ کاری گفٹ کریں گے، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ تاریخ کی سب سے طاقتور فوج میں ایک نیا کنارہ شامل کرنے میں مدد ملی ہے۔ لیکن ان کی تقریر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران ہے امریکی جنگ نے امریکی فوج کے ہتھیاروں کے ذخیرے کو نمایاں طور پر ختم کر دیا ہے۔ ریئل فل نامی ایک نئی iOS ایپ آپ کے کیمرہ رول سے تصاویر اور ویڈیو کلپس کو خود بخود سوشل میڈیا کے لیے چمکدار ٹک ٹاک اور انسٹاگرام ریلز طرز کی ویڈیوز میں تبدیل کرنے کے لیے AI کا استعمال کرتی ہے۔ ریئل فل ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، ایڈیٹنگ ٹولز کو جو سماجی مواد بنانا چاہتے ہیں لیکن روایتی ویڈیو ایڈیٹرز کو بہت پیچیدہ یا وقت طلب تلاش کرتے ہیں۔ ایپ کا آغاز ویڈیو تخلیق میں ایک وسیع تر تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ AI صارفین کو روایتی تخلیقی ٹول سے آگے جو مواد کے ایجنٹ و خودکار کرنے کی صلاحیت دے رہے ہیں۔ ریئل فل AI اسٹارٹ اپس کی بڑھتی ہوئی لہر میں شامل ہوتا ہے، جو کہ مواد کی تخلیق کے طریقہ تبدیل شامل ہوتا ہے، بشمول اوپس کلپ اور کیپشنز۔ وائس AI اسٹارٹ اپس کا سب سے بڑا انلاک سیلز، مارکیٹنگ اور سپورٹ جیسے شعبوں میں کاروباری اداروں کے لیے کالز کو ہینڈل کر رہا ہے۔ بڑی تنظیمیں وائس ماڈل ڈیولپرز جیسے 11 لابس اور ڈگرام کو کالز آف لوڈ کر رہی ہیں۔ بنیادی ڈھانچے کی کمپنیاں جیسے واپی اور لیفکت اور مخصوص کسٹمر سپورٹ ریٹیل اور لیفکت کسٹمر سپورٹ شاپس جیسے ڈیکاگن اور سیرا سان فرانسسکو میں مقیم اپنے صوتی AI ماڈلز کے ساتھ اس پرہجوم بازار میں ایک برتری حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو بات چیت کے ڈیٹا پر تربیت یافتہ ہیں، جسے وہ ریکارڈ کرتا ہے، جس کا مقصد اپنے گاہکوں کے حسب ضرورت بوجھ کو کم کرنا ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی LDA نے لاہور بھر میں غیر قانونی گان کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 108 جائیدادیں سیل کر دیں۔ LDA کے ترجمان نے پلاننگ ونگ نے ڈائریکٹر ترجمان کے مطابق ٹاؤن پلاننگ ونگ نے ڈائریکٹر جنرل طاہر فاروق کی ہدایت پر گلبرگ نیو گارڈن ٹاؤن، شادمان واپڈا ٹاؤن اور سبزہ زار میں آپریشن کیا۔ فنانشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑی آپریٹنگ تانبے اور سونے کی کان 1 ماہ کے اندر بند ہو سکتی ہے اگر ضروری سامان کی رکاوٹیں آتی رہیں۔ سینڈک میٹلز لمیٹڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر نے 29 جون کو پاکستان کی وزارت توانائی کو خط لکھا کہ امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال نے اہم کارگو کی نقل و حمل کو بری طرح متاثر کیا ہے۔
پاکستان ریلوے نے روڈ پر مسافروں کے لیے سفری سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے 17 جولائی سے لاہور اور پاکپتن کے درمیان بلھے شاہ مسافر ٹرین کو قصور سے بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرین روزانہ چلے گی، پاکپتن سے صبح 5:00 بجے روانہ ہوگی اور صبح 10:50 پر لاہور پہنچے گی۔ واپسی کے سفر پر یہ شام 4:00 بجے لاہور سے روانہ ہوگی اور 9۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے کے گلابی نمک کے شعبے میں مقامی پروسیسنگ، برآمدات اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنک سالٹ ویلیو ایڈیشن فنانسنگ اسکیم کا آغاز کیا ہے۔ اسکیم کے تحت اہل کاروبار روپے سے لے کر نرم قرض حاصل کر سکیں گے۔ 5 ملین سے روپے 50 ملین یہ قرضے 5 سال کی مدت میں آسان اقساط پر دیے جائیں گے۔ پنجاب پولیس کی افسر عائشہ بٹ نے انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف چیفز آف پولیس کی جانب سے اعلیٰ ایوارڈ کے لیے منتخب ہونے کے بعد پاکستان کے لیے ایک اور بین الاقوامی اعزاز اپنے نام کر لیا ہے۔ عائشہ بٹ، جو اس وقت لاہور میں سپرنٹینڈنٹ پولیس ایلیٹ ہیڈ کوارٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں، کو ایسوسی ایشن کے بہترین آفیسر کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اس ماہ ہفتہ کی شام کو مشرقی ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک 11 سالہ لڑکی اپنے دوست کی سالگرہ کی تقریب کے لیے اپنے گھر سے نکلی۔ وہ کبھی واپس نہیں آئی۔ لاہور کی ضلعی انتظامیہ نے پیر کے روز باٹا پور میں نجی واٹر پارک کو سیل کر دیا، کیونکہ پارک حکام کی مبینہ غفلت کے باعث 9 سالہ بچی مبینہ طور پر نالے کے پائپ پھنس کر جاں بحق ہو گئی۔ باٹا پور پولیس نے سوزو واٹر پارک کے 3 اہلکاروں کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرنے کے بعد گرفتار کر لیا۔ ایران نے دھمکی دی ہے کہ وہ خطے میں مزید تجارتیں بند کر دے گا، کیونکہ امریکہ نے فوجی اہداف پر حملوں کی تازہ لہر شروع کر دی ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا کہ ابنائے ہرمز اس وقت تک بند رہے گا جب تک امریکہ اپنی جارحیت کی کارروائیاں ختم نہیں کرتا، اور کہا کہ دیگر علاقائی تیل اور گیس برآمد کرنے والے راستے بھی بند کیے جا سکتے ہیں۔ امریکی افواج نے حالیہ دنوں میں ایک بڑھتی ہوئی مہم کے ایک حصے کے طور پر ایران کے قشم کیش اور ابو موسیٰ جزائر پر حملہ کیا ہے، جس نے ایران کے جنوبی ساحل کے ساتھ بندر عباس سمیت بندرگاہی شہروں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں نے ایک سوال کو پھر سے زندہ کر دیا ہے، جو اپنے ابتدائی ہفتوں سے ایران کے خلاف امریکی اسرائیل جنگ پر لٹکا ہوا ہے۔ کیا واشنگٹن ایرانی سرزمین قبضہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے؟ منگل کو شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ میں اسرائیلی حملے میں ایک پولیس اسٹیشن کے ڈائریکٹر اور کئی اہلکار ہلاک ہو گئے، جس سے شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ 1 مہینوں کی جنگ بندی کے باوجود اسرائیل حماس کے جنگجوؤں کی موجودگی اور آنے والے خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے فلسطینی سرزمین پر مہلک حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم کی اچانک موت کے 3 دن بعد ان کی بہن ڈارلنگ گراہم نورڈون نے منگل کو ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز پر ان کی سینیٹ کی خالی نشست پر کرنے کے لیے حلف اٹھایا۔ پیر کے روز مقتول سینیٹر کی بہن کے انتخاب کا اعلان کرتے ہوئے جنوبی کیرولائنا کے گورنر ہنری میک ماسٹر نے نئے سینیٹر کو گراہم کی پیاری چھوٹی بہن کے طور پر متعارف کرایا، جو ابھی اس کے لیے اپنا کام ختم کریں گی۔ ریالتا فیوژن نے گزشتہ 2 سال اپنی تحقیق اور ترقی کی سہولت کی تعمیر کے لیے کہیں تلاش کرنے میں گزارے ہیں۔ آخر میں اس نے مڈسکنسن میں پرانی آسکر میر فیکٹری کا فیصلہ کیا۔ ریالتا فیوژن کے شریک بانی اور سی ای او کیرن فرلانگ نے ٹیک کرنچ کو ہنستے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ فوج نامی نیا مرکز 2029 میں اپنا پہلا پلازما بنائے گا۔ ریالتا نے حال ہی میں دکھایا ہے کہ یہ فیوژن ری ایکشن سے توانائی کو براہ راست بجلی میں تبدیل کر سکتا ہے، ممکنہ طور پر کمرشل پاور پلانٹ کا راستہ آسان کر سکتا ہے۔ وینٹ صرف کا کہنا ہے کہ اس کی پسندیدہ جگہ وہ ہے جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ کھلے انٹرنیٹ کے پیچھے پروٹوکول کے معماروں میں سے ایک صرف نے گزشتہ ہفتے 20 سال بعد گوگل چھوڑ دیا، لیکن اس نے ڈیجیٹل مستقبل کے بارے میں سوچا نہیں ہے۔ آج سے وہ انوویشن لیبس کو مشورہ دے رہا ہے، ایک ایسی تنظیم جو AI ایجنٹوں کے لیے اپنی شناخت کے لیے کھلے فن تعمیر کی کوشش کر رہی ہے۔ ہندوستانی AI کوڈنگ اسٹارٹ اپ ایمرجنٹ نے ایک سیریز سی فنڈنگ راؤنڈ میں ایک 5 بلین پوسٹ منی ویلیویشن پر 130 ملین اکٹھا کیا ہے، جو 6 ماہ میں 5 گنا زیادہ ہے۔ فنڈنگ راؤنڈ کی قیادت نجی ایکویٹی فرم کریگس نے کی۔ نئے سرمایہ کاروں حمایتیوں کھوسلا وینچرز، سافٹ بینکس ویژن فنڈ گلوبل اور موجودہ حمایتیوں سافٹ بینکس ویژن فنڈ 2، لائٹ سپیڈ اور وائی کمبینیٹر نے بھی شرکت کی۔ یہ معاہدہ ایمرجنٹ کی کل فنڈنگ 230 ملین تک لے جاتا ہے۔ اس اسٹارٹ اپ نے پہلے جنوری میں 300 ملین کی قیمت پر 70 ملین سیریز بھی اکٹھا کیا تھا۔
سپرنیٹ ٹیکنالوجیز لمیٹڈ PSXSTL نے تقریباً روپے کے رائٹس ایشو کی منظوری دی ہے۔ 914.70 ملین کمپنی کے بورڈ نے روپے میں 1470 ملین کمپنی کی منظوریوں سے مشروط۔ کمپنی کے مطابق اہل شیئر ہولڈرز کو ہر ایک 100 عام حصص کے لیے تقریباً 85 رائٹس حصص کی پیشکش کی جائے گی۔ مجوزہ مسئلہ کمپنی کے مودہ ادا شدہ سرمایہ کے تقریباً 85% کی نمائندگی کرتا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ پنجاب پولیس بھرتی امیدواروں کو صرف اس لیے مسترد نہیں کر سکتی کہ ان کے خلاف پہلے FIR درج کی گئی تھی یا ابھی تک زیر التوا ہے۔ چیف جسٹس امین الدین خان کی طرف سے لکھے گئے 6 صفحات پر مشتمل فیصلے میں عدالت نے ہور ہائی کورٹ کے حکم کو برقرار رکھا اور کہا کہ بھرتی کرنے والے حکام کو پالیسی کو میکانکی طور پر لاگو کرنے کے مطابق ہر کیس کا جائزہ لینا چاہیے۔ سعودی ایئر لائن نے پشاور میں اپنا دفتر خیبر پختونخوا کے مسافروں بالخصوص حج و عمرہ زائرین اور کام کی غرض سے سعودی عرب جانے والے افراد کے لیے سفری خدمات کو بہتر بنانے کے لیے کھول دیا ہے۔ دفتر کا افتتاح منگل کو گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی نے کیا۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA نے اپنے 5 بڑے سڑکوں کے منصوبوں کے لیے تخمینہ لاگت سے کم بولیاں حاصل کی ہیں۔ حکام نے کم قیمتوں کے لیے 13 فرموں کے درمیان مضبوط مسابقت کا سہرا دیا۔ اتھارٹی کو تخمینہ سے 13% کم بولی مزید ملی۔ اسلام آباد ایکسپریس وے سروس روڈ کے ساتھ 9 کلومیٹر کے دوہری کیریج وے کی تعمیر پر 6 ارب روپے لاگت آئے گی۔ یہ منصوبہ موجودہ خستہ حال سروس روڈ کو تبدیل کرے گا اور فیض آباد سے گلبرگ گرینز اسٹاپ تک چلے گا۔ فیڈرل کو ایکس انسٹیٹیوشنل کورٹ نے ایک تفصیلی تحریری فیصلہ جاری کیا ہے جس میں مونال ریسٹورنٹ کو مسمار کرنے کی ہدایت دینے والے سابقہ حکم کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پچھلی کارروائی عدالتی دائرہ اختیار سے تجاوز کر گئی تھی اور اس کے نتیجے میں عدالوی کی طرف سے پہنچا تھا، انصاف کو نقصان پہنچا تھا۔ جس صفحات رضو لکھے گئے 8 صفحات کے فیصلے میں عدالت نے قرار دیا کہ اعلیٰ عدلیہ شواہد ریکارڈ کیے بغیر حتمی نتیجے پر اور متاثرہ فریقین کو اپنا کیس پیش کرنے کا مناسب موقع دینے سے انکار کر دیا۔ وینس بینالے 2026 میں پاکستان کے پولین کو عوام کے لیے کھولنے سے چند گھنٹے پہلے میں نے خود کو یورپی یونین EU میں پاکستان کے سفیر ہاشی کی طرف سے منعقدہ ایک لنچ میں پایا۔ رحیم حیات قریشی اور ڈاکٹر یعقوب بنگش لا بینالے دی وینزیا میں پاکستان کے پوئلین کے کمشنر، جمع ہونے والوں میں بہت سے لوگ شامل تھے جو پوئلین کو حقیقت بنانے کے ذمہ دار تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ خیر خواہ بھی جیسے کہ میں اس کمپنی کے درمیان بیٹھ کر میں نے آرٹ کے ذریعے کسی ملک کی نمائندگی کرنے کے دباؤ کے بارے میں سوچا، بلکہ اس کے بارے میں بھی سوچا کہ اسے یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنی غیر معمولی محنت کرنی پڑی ہوگی۔ لاہور سیشن عدالت نے بدھ کے روز نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف سیکیورٹی اہلکاروں کے بارے میں متنازع بیان دینے پر مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر جواب طلب کر لیا۔ فضل نے یہ بیان پنجاب کے قصور میں پارٹی کے ایک حالیہ جلسے کے دوران دیا، جہاں انہوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچ سیکیورٹی کی صورتحال اور دہشت گردی کے بارے میں بات کی۔ اس تناظر میں انہوں نے فوجیوں کی شہادت کے بار بار ذکر کا حوالہ دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیکیورٹی اہلکار ملک کے لیے لڑنے کے لیے تنخواہیں لے رہے تھے۔ اوڈیسی ایک قدیم متن ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اسے تقریباً 2800 سال پہلے کیا تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے بھی قدیم کیا ہے؟ بالی امریکی اداکار زندایا نے 5 جولائی کو لندن میں ایک فوٹو کال میں فلم کی تشہیر کے لیے پہنی تھی۔ یہ ٹکڑے ایران میں 1947 میں دریافت ہونے والے سونے کے تمغوں کے جوڑے سے بنائے گئے تھے جن کی عمر 3000 سال بتائی جاتی ہیں۔ وہ زیویوں کے ذخیرے کا حصہ تھے۔ زیورات، سیرامکس اور دیگر نوادرات کا ایک زیر کچھ حصے دنیا بھر کے بڑے عجائب گھروں میں رکھے گئے ہیں۔ کینیا کی ہائی کورٹ نے رستافرین گروپ کی جانب سے مذہبی مقاصد کے لیے بھنگ کے استعمال کو قانونی حیثیت دینے کی کوشش کو مسترد کر دیا ہے۔ رستافرین کمیونٹی نے دلیل دی تھی کہ بھنگ پینے پر پابندی ان کے مذہب اور عقیدے کی آزادی کے حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہے جس کی آئین کے تحت ضمانت دی گئی ہے۔